آج ہمیں یہ معمولی دھوپ نہیں برداشت ہو رہا تو کل قیامت میں کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم گناہوں کے کام کو چھوڑ دیں، ہم اپنے جو زندگی ملی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوانی ابھی تو جوان ہے، بوڑھا ہوں گے تب جا کے عبادت کریں گے، تو یہ شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے، شیطان کا آپ دوست بن چکے ہیں، اس لیے کہ انسان کو خبر نہیں کہ یہ کل تک رہے گا یا نہیں رہے گا، کل اس کی زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ جوان بھی دنیا سے جا رہا ہے، بچہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، تب کیسے ہم یقین کر لیں کہ ہمیں ابھی زندگی باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے، جوانی کے جوش میں ہم ہر گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو عبادت قبول ہے، اللہ کو سب سے معزز ہے، وہ جوانی کی عبادت ہے، کہ جوانی کی عبادت میں اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جوان اپنی جوانی میں ہر چیز پر کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خواہشات بھی ابھرتا ہے، گناہ کرنے کا کام بھی ابھرتا ہے، شراب نوشی بھی ہوتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، لیکن ایسے جوانی میں اگر ان تمام چیزوں کو ہم بچا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے ہم گر گرائے تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری جو اللہ کیا سوال ہوگا ان شبابہ، ہم نے جو جوانی دیا تھا یہ جوانی تم نے کس کام میں لگایا؟ تم نے یہ جوانی ہماری عبادت میں یا دنیا کو کمانے میں یا لوگوں پر ظلم کرنے میں یا برائی کے اڈوں پر جانے میں یا غلط حمایت کرنے میں، ناجائز کاموں میں اپنا وقت لگانے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم یوں ہی زندگی گزار لیں، اب جانوروں کی طرح چلے جائیں، نہیں، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ جب تک وہاں سے قدم نہیں ہٹ سکتا، وہاں سارے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ یا اللہ جلدی حساب و کتاب شروع ہو جائے تاکہ یہ پریشانی سے چھٹکارا ہو جائے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ پریشانی سے تو ہم چھٹکارا پا جائے۔ لیکن اس وقت تک بندے کا قدم وہاں سے نہیں ہٹے گا جب تک اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لیں گے اور اس کا معقول جواب نہ مل جائے۔ اگر جواب نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ آج مال کے لیے ہر طرح جائز ہو ناجائز ہو اس کی فکر نہیں، بلکہ مال آ جائے جہاں سے بھی ہو، مال آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ یہ شراب کے ذریعے سے کمایا تھا یا جوا کھیل کر کمایا تھا یا لوگوں کا مال ہڑپ کر یا لوگوں پر ظلم کر کے یا غلط مقدمات پیش کر کے تم یہ مال کمائے تھے؟ تو سارے چیزوں کا اللہ تعالیٰ جب تک حساب نہ لے لیں گے اس وقت تک بندہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم جتنا ہی مالدار ہو جائیں، ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر، ہم لوگوں پر ظلم کر کے، اپنے سے نیچے ناچار لاگر انسانوں پر ظلم کر کے مال کو چھین لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ یہ مالداری آپ کے لیے وبال ہے۔ اگر آپ نے ناجائز طریقے سے مال کمایا، بلڈنگ بنائی یا زمین خریدا، تو یہ سب آپ کے لیے وبال ہے، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر ہم یہ بلڈنگ بنا کر چلے بھی گئے تو ہمیں اس کا وبال تو ہوگا، لیکن جب تک یہ بلڈنگ یا زمین یا جو بھی ناجائز طریقے سے کیا گیا ہو، اس کا گناہ آپ کو ملتا ہی رہے گا۔
ہم حلال روزی کمائیں، حرام سے پرہیز کریں، ہم تھوڑا کمائیں لیکن حلال ہونی چاہیے۔ چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے یہ مال جو حلال طریقے سے کمایا یہ خرچ کہاں کیا؟ ایک انسان ہے حلال روزی کماتا ہے لیکن خرچ کرتا ہے ناجائز جگہ پر، دن بھر اپنے محنت کی کمائی سے جا کر شام میں شراب پی لیتا ہے، محنت کی کمائی سے ناجائز تعلقات کر لیتا ہے، محنت کی کمائی سے جوا کھیل لیتا ہے، محنت کی کمائی سے ہم گانا بجانا یا ڈانس کراتے ہیں یا عورتوں کو رکھ کر رات رنگین کرتے ہیں۔ یہ سارے چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں یہ مال کو خرچ کریں، اس لیے کہ جتنا بھی مال دیا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں لگ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ لیکن دنیا کے کام میں ہم ناجائز کاموں میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے تعمیر کے لیے، اللہ کی مسجد کے لیے یا ثواب کے کام میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارے جیب سے پیسہ نکلنے کا نام نہیں، یہ پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ یہ اگر ہم یہاں دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر اگر خرچ کر دیے، جتنا مال ہم نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا یہی ہمیں کام آنے والا ہے، لیکن کوئی ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ نہیں جانے والا۔ جو ہمارا ساتھ ہوگا وہ اعمال ہوگا۔ اگر ہم اچھے اعمال کیے ہوں گے، اگر ہمارا اعمال اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم نے برا اعمال کیے ہوں گے تو یہ اللہ کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ کرتب کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ چاہے ہم کو سزا دینے کے لیے تو ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ اگر چاہے معاف کرنے کے لیے تو اللہ کے ہم بندے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور ناجائز کام کرتے جائے، یہ ہماری سمجھ اور عقل سے باہر ہے۔ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ملے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ان کے پاس مال آتا تھا، جب ان کو مال کہیں سے ملتا تھا یا حلال روزی کماتے تھے، وہ اس وقت تک چین میں نہیں رہتے تھے جب تک اس مال کو خرچ نہ کر دیں۔ آج ہم گن گن کر رکھ رہے ہیں، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم اللہ کی عبادت کرتے، جس طرح ہم دنیا کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اسی دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ دنیا کمانے کے لیے روکا نہیں ہے کہ تم دنیا نہ کماؤ، بلکہ اصل تمہارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزی بھی کماؤ، جس طرح تم روزے کے لیے 12 گھنٹے دیتے ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی کچھ ٹائم دو، 5 گھنٹے دو۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں مانگتا، صرف 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین اس سے ہٹ چکا ہے، ہمارا یقین مردہ ہو چکا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا، دنیا کے کاموں پر یقین ہے کہ ہم محنت کریں گے، وہاں سے 1000 2000 ملے گا، لیکن اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ پابندی نہیں کرتے۔ ہم صرف جمعہ کو چلے آتے ہیں، جمعہ میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ سارے لوگ چلے آتے ہیں، ہم نہ جائیں گے تو لوگ ہمیں بھی ہنسیں گے کہ تم جمعہ پڑھنے بھی نہیں گئے ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے، صرف جمعہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم 5 وقت کا نماز پابندی سے پڑھے، یہ ہماری اصل زندگی ہے۔ اگر ہم
نماز کی پابندی کریں گے، ہم نماز پر دوامت کریں گے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کی، یا اللہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بال بچوں کو بھی پالا، تیری بھی عبادت کی، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر سوال اس کے الٹا ہوا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وہاں ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہاں ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی ہم سے سوال نہ کر لے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بہو بیٹی سے بھاگے گی، سارا شخص وہاں اجنبی بن جائے گا، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہمیں دنیا کے کام میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ کام جو آئے گا صرف اور صرف ہماری عبادت، ہمارا اعمال۔ اگر ہم اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے تو ہمارے لیے خوشخبری ہوگی، ہمارے لیے بشارت ہوگی کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور وہ جنت اتنا بڑا کہ ہم جہاں تک دیکھیں وہاں تک ہماری جنت، اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اگر ہمارا اعمال نامہ صحیح نہیں ہے تو قبر ہی میں جہنم کا عذاب مسلط ہو جائے گا، وہاں ہی ہر طرح کا عذاب، ہر طرح کا بچھو آپ کو ہی سزا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہاں کی جو آگ ہے یہ معمولی آگ کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں جس آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا، اس آگ کی چنگاری یہاں کی بڑی بڑی بلڈنگوں کے برابر ہوگی، وہاں کی آگ کی چنگاری جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کے برابر چنگاری ہوگی۔